بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبصرۃ لأولی الالباب والصلاۃ والسلام علی محبوب رب الارباب وعلی آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والصواب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج رمضان المبارک 1439 سن ہجری کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور 2 دن پہلے 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت گزرا ہے۔ اس مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ ہمارا موضوع ہے، اسے کہا جاتا ہے آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ فریقین کا ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرنا اور مد مقابل کی دلیل کو توڑ کر اپنی دلیل پیش کرنا، یہ مناظرہ ہوتا۔ اور جب مناظرے سے بات حل نہ ہوتی ہو تو پھر مباہلہ کیا جاتا۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے میدان میں کھڑے ہو کے دونوں مخالف ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ تو آج کا موضوع ہمارا آیت مباہلہ ہے، جو پنجتن پاک کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ یہ آیت مباہلہ اگر آپ اس کا حسن سمجھیں، اس کی گہرائی میں جا کے سنیں، تو بڑا ایمان افروز نکتہ اس آیت مباہلہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ نجران کے چند عیسائی حضور کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بندے، اس کے رسول تھے، اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا۔ عیسائیوں کو اس پر غصہ آ گیا، چونکہ ان کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور بعض عیسائی کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا جی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بغیر باپ کے آئے ہیں۔ تو عیسائی کہنے لگے کیا کوئی انسان روئے زمین پر بغیر باپ کے آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایسا قانون کے تحت ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے پھر آپ خود سوچیں، جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی حکمت اور حضور کی فصاحت دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کمال حکمت بھرا جو جواب ارشاد فرمایا، وہ قرآن کی آیتوں میں، حدیث میں، تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا کے بیٹے ہیں، یہ بتاؤ
کیا تمہارے عقیدے میں عیسیٰ کے علاوہ بھی کوئی اللہ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر عقل سے کام لو، عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا، ماں تو تھی، آدم علیہ السلام کا تو ماں بھی نہیں تھی، نہ ان کا باپ نہ ان کی ماں، تو پھر ان کو بھی خدا کا بیٹا کہو، ان کو بھی خدا کا بیٹا۔ انہوں نے کہا جی ان کو ہم خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ تو یہ 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، حضور دلائل دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، دلائل دیتے رہے، انکار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے جو آیت مباہلہ نازل فرمائی، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا میدان مباہلہ میں کھڑے ہو کے حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، مناظرے سے کام نہیں نہ بنتا، آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنے بیٹے میدان میں لاؤ، میں اپنے بیٹے میدان میں لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ پارہ نمبر 30 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ فرمایا تم اپنی عورتیں بلاؤ، میں اپنی عورتیں میدان میں لاتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو حضور نے فرمایا پھر بیٹوں کو لاؤ، یہ جس کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو اسے میدان میں لاؤ، دیکھوں ذرا عیسیٰ میں جرت ہے محمد کے سامنے آنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلاؤ بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین کو لے کے آتا ہوں۔ ادھر جس بیٹے کو انہوں نے بلانا تھا ان کی عقیدے کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ادھر مقابلے میں جن بیٹوں نے آنا تھا وہ حسن اور حسین تھے۔ فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ اور ادھر فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں۔ ان کے میدان میں ان کی طرف سے جس بی بی نے آنا تھا اس کا نام مریم سلام اللہ علیہا تھا، اور ادھر حضور کی طرف سے جس بی بی نے آنا تھا اس کا نام سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جان کو لاتا ہوں۔ جان کے تعارف میں یعنی جان کے ضمن میں حضور کس کو لے کے آئے؟ آپ انداز دیکھیں میدان مباہلہ میں، حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو انگلی سے لگایا ہوا ہے، اور حضور کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں، ان کے پیچھے مولا علی المرتضیٰ آ رہے ہیں۔ جس جگہ پہ حضور قدم رکھ کے اٹھاتے ہیں اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ کا قدم آتا ہے، جب فاطمہ اٹھاتی ہیں قدم رکھ کے تو اسی جگہ پہ مولا علی کا قدم آتا ہے۔ یعنی سیدہ خاتون جنت نبوت کے نقش قدم پر بھی ہے، ولایت کے نقش قدم پر بھی ہے۔ اس طرح حضور جب ان نفوس قدسیہ کو لے کے میدان میں آئے، عیسائی بھی آ گئے، حضور نے فرمایا بلاؤ عیسیٰ کو، میں حسین کو لے کے آیا ہوں، میں حسن کو لے کے آیا ہوں، بلاؤ مریم کو، میں مقابلے میں فاطمہ کو لے کے آیا ہوں، بلاؤ اپنی جان کو۔ وہ حضرت جبریل کو اپنی جان کہتے تھے اور کہتے تھے حضرت جبریل پہ ہماری جان بھی قربان ہے، کیونکہ حضرت جبریل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حضرت جبریل کو اپنی جان سے بھی عزیز کہتے تھے۔ فرمایا آؤ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، اور تم اپنی جان جبریل کو لے کے آؤ، اور میں محمد اپنی جان مولا علی کو میدان میں لے کے آتا ہوں۔ تو علی مصطفیٰ کی جان بن کے آیا، علی مصطفیٰ کی جان بن کے آیا۔ تمام مفسرین نے لکھا 3 لفظ حضور نے کہے تھے، بیٹے، عورتیں اور جان، اور آئے کتنے؟ 5 لفظ 3 ہیں آیت میں، آئے کتنے؟ 5۔ ابناء میں بیٹوں میں حسن اور حسین سلام اللہ علیہم یہ شامل ہیں، اور عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور جان میں انفسنا و انفسکم، تم اپنی جان کو لاؤ، میں اپنی جان کو لاتا ہوں۔ تو خود حضور بھی آئے اور مولا علی بھی آئے، تو مفسرین فرماتے ہیں حضور اور مولا علی ان دونوں کو ایک جان میں شامل فرمایا گیا،
کیونکہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی جان ایک ہے۔ بلکہ دوسری حدیث ساتھ جوڑوں بات اور واضح ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں آنا و علی من نور واحد، علی کا اور میرا ایک ہی نور ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں الناس من شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، فرمایا لوگوں کے قبیلے مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی برادریاں مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کے خاندان مختلف ہوتے ہیں، دنیا والوں سنو، میرا اور علی کا قبیلہ بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے، برادری بھی ایک ہی ہے۔ تو حضرت علی حضور کی جان بن کر آئے، جان، علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی مصطفیٰ کی نہیں۔ آپ مزہ لے کے اس بات کو سنیں جس محبت سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کا ذوق ساتھ دے۔ علی محمد کی جان ہے، علی محمد کی جان ہے، علی محمد کی جان ہے۔ اور دنیا والوں کو بتاؤ جان ہے تو جہان ہے۔ علی مصطفیٰ کی جان بن کے آیا، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لے کے آؤ۔ اچھا جب یہ ساری ہستیاں میدان میں آئی، عیسائیوں نے دیکھا حضور کا چہرہ، ادھر مولا علی کا چہرہ، اور حضرت فاطمہ چونکہ پردے میں تھی تو آپ کا پردہ تھا، تو حسن اور حسین کا چہرہ دیکھا۔ جب یہ چمکتے ہوئے چہرے عیسائیوں نے دیکھے تو وہ جو بڑا پادری تھا انہوں نے کہا عیسائیوں باز آ جاؤ، مباہلے کی جرت نہ کرنا، میں دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے اتنے حسین ہیں، لعنت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اگر انہوں نے دعا کر دی تو اللہ آسمان کو نیچے زمین کو اوپر بھی لے جائے گا۔ فرمایا اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کی نسلیں برباد ہو جائیں اور پھر قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی زندہ ہی نہیں بچے گا اگر حضور کی طرف سے لعنت آ گئی۔ لہٰذا ان سب نے معافی مانگی اور کہا ہم مباہلے کی جرت نہیں کرتے، ہم جزیہ دے کے اپنی امان لکھوا لیتے ہیں، نہ تو ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور امام عمر واقدی رحمۃ اللہ نے لکھا حسن اور حسین مصطفیٰ اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہروں کو دیکھ کر مباہلہ کیے بغیر 30,000 عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ہے آیت مباہلہ کا حسن، یہ ہے آیت مباہلہ کی شان۔ اچھا ذرا دوبارہ سنیں، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا تاکہ اگلی تقریر میں آپ کا خاکہ ذہن میں رہے، ذرا توجہ کرنا۔ میدان مباہلہ میں آیا کون ہے؟ ایک رسولوں کا سردار ہے، ایک ولیوں کا سردار ہے، ایک جنتی بیبیوں کی سردار ہے، اور ایک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کل کائنات کی سرداری کے تاج جن کے سر پر ہیں وہ میدان مباہلہ میں جنگ لڑنے آئے اور بغیر اسلحے کے فتح بھی مل گئی۔ کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی تیر استعمال نہیں کیا۔ تو یہ 5 تن پاک ہیں، بغیر ہتھیار کے بھی جنگ فتح کر لیا کرتے ہیں، بغیر ہتھیار کے۔ 30,000 کا مقدر بدل گیا صرف چہرے دیکھ کر، بغیر ہتھیار کے مقدر بدل گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں آیت مباہلہ سے ثابت ہے 5 تن پاک کا گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے، اسلحہ کوئی نہ ہو، ہتھیار کوئی نہ ہو، ایک نظر کرم فرمائے تو دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دیا کرتے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو میدان مباہلہ میں تشریف لائے۔ اب جو ہے تنہا فردن کر کے ذرا ان کا انداز دیکھیے، یہ کون کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور پھر یاد رکھنا عیسائیوں کو انکار علی کی ولایت سے نہیں تھا، عیسائیوں کو انکار زہرا پاک کی طہارت سے نہیں تھا، عیسائیوں کو انکار حسن و حسین کی سرداری سے نہیں تھا، انکار حضور کی نبوت سے تھا اور قرآن کی سچائی سے تھا۔ وہ کہتے تھے قرآن سچی کتاب نہیں، آپ سچے رسول نہیں۔ تو دلیل کے طور پر حضور نے جن کو پیش کیا، انکار نبوت پہ ہے اور قرآن پہ ہے، تو دلیل کے طور پہ جو سامنے آئے اللہ کی وحدانیت کی دلیل بھی بنے، حضور کی رسالت کی دلیل بھی بنے، قرآن کی سچائی کی دلیل بھی بنے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے قیامت تک
جو کہتا ہے قرآن کو میں مانتا ہوں، اللہ کو میں مانتا ہوں، مصطفیٰ کو میں مانتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، مصطفیٰ میرے رسول ہیں، قرآن میری کتاب ہے، تو پھر غور کرو اس آیت مبالغہ کے آئینے میں دیکھو، اگر 5 تن کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے تو اپنے ایمان میں سچا ہے، کیونکہ دلیل کے طور پر ان نفوس قدسیہ کو پیش کیا گیا۔ اور جو حضور کے بعد سب سے پہلا جو مصطفیٰ کی جان بن کے آیا وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، جن کی ولادت کعبے میں ہوئی، جن کی ولادت ہمارے علماء نا بڑے مزے کی لطف کی باتیں کرتے ہیں ادب و احترام سے۔ تو ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی، اس کی حکمت کیا سمجھی کبھی؟ کعبے میں مولا علی کیوں آئے؟ اس لیے کہ تقدیر میں لکھا تھا دلہا علی ہوگا، دلہن فاطمہ الزہرا ہوگی، تو رب نے کہا مصطفیٰ اگر دلہن نبی کے گھر کی ہوگی تو دلہا میرے گھر سے ہوگا، دلہا میرے گھر سے ہوگا۔ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور کون سا کعبہ؟ آئیے پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 96۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا جس میں لوگوں کے لیے برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ ہدایت دیتا ہے، کعبہ نہیں جی، کعبہ کون سی ہدایت دیتا؟ اگر کعبہ ہدایت دیتا ہوتا تو صدیوں سے 360 بت کعبے کے اندر لٹکے ہوئے تھے، مشرکین ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کعبے کے اندر جا کے بتوں کو پوجتے تھے۔ اگر کعبے سے ہدایت ملی ہوتی تو پھر مشرکین بھی ہدایت یافتہ ہوتے، پھر بتوں کی پوجا کعبے کے اندر نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کعبہ ہدایت نہیں دیتا، کعبے کے اندر کوئی ہے جو ہدایت دیتا ہے، اور خدا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو کعبے کے اندر سما جائے وہ خدا رہتا ہی نہیں، خدا ہوتا ہی نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے کعبے کے اندر سمانے سے، تو کعبے کے اندر خدا تو ہے نہیں، تو کعبے کے اندر کوئی تو ہوگا جس سے ہدایت ملتی ہے۔ تو پھر دیکھو قرآن سے اور تفسیر سے اور حدیثوں سے ذخیرہ اسلام اٹھا کے دیکھو وہ کون سی ہستی ہے جو کعبے میں پیدا ہو رہی ہے، جو دنیا کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیں، بندہ کہے مجھے فلاں ہسپتال سے آرام آیا، بڑا بیمار تھا، فلاں ہسپتال سے شفا ملی، تو ہسپتال دوائی دیتا ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو اور وہ ہسپتال کی دیواروں کو جپے مار مار کے کہے میں ٹھیک نہیں ہو رہا، ذرا میری نبض چیک کرنا، ہسپتال جی ذرا نظر چیک کرنا، میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ او اللہ کے بندے، ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس سے ملے گا تو شفا ملے گی نا، اندر کوئی ہے اس سے ملے گا شفا ملے گی۔ ایک بندہ کہتا ہے مسجد کو چوم چوم کے دیواروں کو کہے مجھے قرآن نہیں آ رہا، اللہ کے بندے مسجد میں قاری صاحب بیٹھے ہیں ان سے مل جا کے پھر قرآن آئے گا۔ ایک بندہ کہے مجھے سکول میں چھٹیاں ہوں، بند ہوں سکول، اور سکول کی دیواروں کو جپے لگا لگا کے کہے مجھے پڑھاؤ مجھے پڑھاؤ، اللہ کے بندے سکول نہیں پڑھاتا، سکول کے اندر استاد ہوتا ہے۔ تو جو بندہ کہے سکول سے تعلیم ملی، اس کا مطلب ہے اندر استاد ہے، اس نے پڑھایا ہے۔ جو بندہ کہے کہ مجھے ہسپتال سے شفا ملی، اس کا مطلب ہے اندر ڈاکٹر ہے، اس نے دوائی دی ہے۔ جو بندہ کہے مجھے مسجد سے قرآن پڑھنا آیا، اس کا مطلب ہے اندر قاری صاحب ہیں، ان نے پڑھا کے سکھایا۔ رب کہتا ہے مکہ ہدایت دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پتھروں کی دیوار وہ ہدایت نہیں دیتی، اس کے اندر کوئی ہستی ہے جو اس کے دامن کو تھام لے گا، وہ دنیا آخرت میں ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھر بنایا، تو گھر تو اس کا ہوتا ہے جو رہتا ہے، تو اللہ رہنے سے بے نیاز ہے، پاک۔ مولا تو رہتا نہیں، گھر کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ تم لوگوں کو عادت ہے جب کسی کے گناہ کرو جرم کرو تو اس کے گھر چلے جاؤ نا، تو بندہ کہتا ہے چل یار معاف کیا، گھر جو چل کے آ گیا۔ اب بندہ گھر ہی آ گیا، اب میں کیا بتلا لوں، جا معاف کیا تو نے تجھے، کہا دنیا والو
ساری روئے زمین کو گناہوں سے بھر کر پھر جب گھر چل کے آؤ گے میرے اور آ کے کہو گے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، فرمایا میں فرشتوں سے کہوں گا کھاتے میں کانٹا پھیر دو، گناہ مٹا دو، مولا ہوا کیا اتنی رعایت کیوں کر رہا ہے؟ تو میں فرشتوں سے کہوں گا اب گھر جو چل کے آ گیا ہے چھوڑو کیا سزا دینی ہے۔ فرمایا تمہیں عادت ہے گھر چل کے آنے کی، آؤ گے گناہ بخش دوں گا، اور وہ گھر جو برکت والا ہے اور اس کو برکت دینے والا مولا علی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ماجدہ جب کعبے کے گرد طواف کر رہی تھیں تو درد ذہن محسوس فرمائی، تو آپ نے ارادہ کیا میں کہاں پردے میں چھپوں جا کے، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، کعبے کی دیوار، کعبے سے آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد داخل ہو جا مکے میں، کعبے میں آ جا، کعبے میں بیت اللہ میں داخل ہوئی، وہاں مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی کی ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں بھی ناپاک ہوتی ہے بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، بڑی عجیب بات ہے، آپ کہتے ہو کعبے کے اندر پیدا ہوئے تو ناپاکی کی حالت میں آ گئے۔ میں نے کہا عقل کو حیا کو ہاتھ مار، حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور ایک ہے، تو جہاں نور ہوتا ہے وہاں پلیدی شے کوئی نہیں ہوتی، جہاں نور ہوتا ہے وہاں ناپاکی نہیں ہوتی۔ اور سنیے دیوار کیوں پھٹی؟ حضرت حالانکہ کعبے کی چابیاں جناب ابو طالب کی جیب میں ہوتی تھی، چاہتے تو دروازہ کھول کے داخل کر لیتے۔ دیوار کیوں پھٹی؟ اس لیے کہ اگر دروازہ کھولا جاتا تو کوئی ملا ملوانہ کہہ سکتا تھا اس دنیا دار نے اندر داخل کیا، اس دنیا دار نے اندر داخل کیا۔ رب نے کہا اے علی کی ماں میں کعبے کی دیوار کو پھاڑ کے تجھے اندر داخل فرماؤں گا تاکہ دنیا والوں کو سبق ہو جائے۔ علی کی ماں کو کعبے میں دنیا دار نے داخل نہیں فرمایا، پروردگار نے داخل فرمایا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، فرمایا تم اپنی جانیں لاؤ میں اپنی جانیں لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ دوسری آیت جوڑ کے، چونکہ موضوع ہمارے دو ہیں، آیت مباہلہ اور وارثان جنت۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی، جو میدان مباہلہ میں آئے تھے نا یہی جنت کے وارث بھی ہیں۔ یہ بڑا گہرا تعلق ہے مباہلہ والوں کا اور جنت کے وارثوں کا۔ آئیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے محبوب ان سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو جنت میں گھر بنے اور خالص گھر ہو، خالص گھر ہو، مولا ہوگا کہاں؟ فرمایا دنیا دار کے قریب گھر ہو نا یار، جس کا گھر بینک کے مینیجر کے ساتھ ہوتا ہے نا اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا، وہ رات کو ہی پیغام دے دیتا ہے صبح میں آؤں گا، تو کام ڈائریکٹ ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایک مینیجر کے محلے میں گھر ہو، مینیجر کے پاس گھر ہو تو بندے کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا۔ مولا جو جنت میں گھر ہوگا اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہوگا۔ جو جنت میں گھر ہوگا رب کے قرب میں ہوگا، من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر ہوگا۔ مولا جنت میں گھر، فرمایا ہاں بنانا چاہتے ہو؟ مولا بنانا چاہتے ہیں۔ کون بندہ ہے ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا کوئی جرت کر سکے ہاتھ کھڑا کر کے کہے میرا کوئی ارادہ نہیں جنت میں گھر بنانے کا؟ کوئی ہے ایسا؟ ہر بندہ چاہتا ہے میرا جنت میں گھر بنے۔ اللہ نے فرمایا آؤ طریقہ بتاتا ہوں، نسخہ تم آزما لو، زیادہ مسلح نہیں بچھانے پڑیں گے، زیادہ تسبیحیں نہیں پھرانی پڑیں گی، زیادہ چلے وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے، ایک کام یہیں بیٹھے بیٹھے کر دو، گھر جنت میں بنا دوں گا۔ قسم خدا کہ آپ کو یہاں سے اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، یہیں بیٹھ کے ایک کام کر دو جنت میں گھر بن جائے گا۔ مولا کون سا؟ فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو، موت کی۔ لو جی ختم ہو گیا پروگرام۔ کون بندہ جو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا، میں بھی نہیں مرنا چاہتا، آپ بھی نہیں مرنا۔ ہم چاہتے یہاں 80-90 سال کا بوڑھا بابا بھی ہونا، اس سے بھی پوچھو بابا جی کدوں فوت ہونا ہے، وہ بھی کہیں گے میں تینوں کی آکھیا ہے، میرا کی قصور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، تمنا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، جنت میں گھر بنے گا۔ مولا ہم تو سچے نہیں،
ہم تو زندگی میں جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، کبھی کوئی کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے زندگی میں، بولنا پڑ ہی جاتا ہے، مولا ہم تو سچے کوئی نہیں۔ فرمایا سنو، جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا میدان مباہلہ میں جھانک کے دیکھ لے، یہ جو 5 تن سچوں کے کا ایک قافلہ میدان مباہلہ میں آیا تھا، یہ موت کی تمنا کرنے کے لیے آیا تھا کہ مولا اگر ہم جھوٹے ہیں ہم پر موت اتار دے، اگر یہ جھوٹے ہیں ان کو موت پہ اتار دے۔ یا اللہ ہم سچے تو نہیں، ہم جنت میں گھر بھی بنانا چاہتے ہیں، سچے بھی نہیں جنت میں گھر بھی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر سچے نہیں، سچوں کی سنگت ہی اختیار کر لو، جنت میں محل میں بنا دوں گا۔ دوسرا جملہ میں نے بولا وارثان جنت، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے سارے بولیے کہ جنت کے وارث ہیں۔ آپ کہیں حضرت جی یہ کہاں سے مسئلہ نکال لیا آپ نے؟ یہ جنت کے وارث ہیں۔ آؤ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 105، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرمایا ہم نے یہ حکم زبور میں بھی لکھا تھا، یہ کام یہ بات ہم نے زبور میں بھی بیان کی تھی۔ مولا کون سی؟ فرمایا ہم نے پوری روئے زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ مولا کن کو؟ فرمایا عبادی الصالحون، جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان کو ہم نے جنت، ان کو ہم نے دنیا کا وارث بنایا۔ کس کا وارث بنایا؟ سارے بولیے کس کا وارث بنایا؟ کن کو؟ جو اس کے ہیں، جو اللہ کے ہیں، عبادی الصالحون، نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کو زمین کا وارث بنایا۔ یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا 5 وقت کی نماز میں آتا ہے، تحیات میں بیٹھتا ہے، جب ساری تسبیحات پڑھ کے آخر میں سلام کرنے کی باری آتی ہے، پڑھنا ذرا سلام کن کن کو کرتا ہے؟ یا اللہ میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی وعلی، اونچی بولو نا یار، یا اللہ جو تیرے بندے ہیں ان پہ سلام نازل فرما۔ مولا ہم کس کے ہیں؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ آپ کس کے ہو؟ ہمیں نہیں کہتا کہ میرے، وہ کچھ خاص رکھے ہیں اس نے اپنے بنانے کے لیے۔ فرمایا وہ میرے ہیں۔ مولا ہم بھی تو تیرے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ کیوں کہتا ہے میرے ہیں جو زمین کے وارث ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میروں میں اور اپنوں میں فرق ہے۔ جو خود اپنی زبان سے کہتا ہے میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے جو نماز کے اندر سلام کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں تیرا ہوں، اور جن کو سلام کرتا ہے ان کو میں کہتا ہوں یہ میرے ہیں۔ بالا عبادی الصالحون، یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں وہ زمین کے وارث ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے یار قرآن کی، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، اللہ فرماتا ہے میرے بندے زمین کے وارث ہیں۔ چلو اتنا تو کنفرم ہو گیا نا، جو نیک بندہ ہے وہ زمین کا وارث ہے، وہ زمین کا۔ آؤ ایک وارث کی بات سنو، جو وارث ہوتا ہے نا اس کی بادشاہت اور ملکیت ہوتی ہے، وہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی ایک زمین کے وارثوں میں سے ایک نام آتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ جب مدینہ کی زمین میں زلزلہ آتا ہے، درہ مارتے ہیں، اے زمین بتا کبھی تیرے اوپر عمر نے ناانصافی کی ہو، کبھی عمر نے ظلم کیا ہو۔ حضرت عمر نے یہ جملہ بولا، زمین وہی رک گئی۔ روایات میں آتا ہے تب سے رکی ہے، قیامت کے دن تک مدینے کی زمین پہ زلزلہ نہیں آئے گا۔ حضور کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا اس لیے کہ عمر نے اپنے عدل کا واسطہ دیا تھا۔ قیامت کی صبح تک مدینے کی زمین عمر کے عدل کی گواہیاں دیتی رہے گی۔ تو یہ ہیں وہ وارث جو زمین میں تصرف کرتے ہیں۔ فرمایا یہ زمین کے وارث۔ یا اللہ اور کس چیز کے وارث؟ ہم نے تو جنت کے وارثوں کو تلاش کرنا ہے۔ فرمایا سنو، پارہ نمبر 16 سورہ مریم اور آیت نمبر 63،
اللہ فرماتا ہے تلکل جنت اللاتی، بڑے آہستہ سے میں جملے بول رہا ہوں، توجہ سے سننا لفظ، تلکل جنت اللاتی نورث من عبادنا، فرمایا یہ وہ جنت ہے ہم نے اپنے بندوں کو اس کا وارث بنا دیا ہے۔ ہم نے جنت کو اپنے بندوں، جنت کا اپنے بندوں کو، سارے بولیے اپنے بندوں کو، یا اللہ بندے بھی تو بتانا کون سے ہیں جو جنت کے وارث ہیں؟ فرمایا جن کو سلام کرتے ہو، نماز کے اندر جن کو سلام کرتے ہو وہی تو وارث ہے جنت کے۔ یا اللہ ہیں کون؟ فرمایا من کان تقیہ، جو متقی ہیں، جو متقی ہیں وہ میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں وہ جنت کے، سارے بولیے جنت کے، جو متقی ہیں وہ میرے بندے اور جو میرے ہیں وہ جنت کے۔ اچھا متقی کون ہوتا ہے؟ ایک مولوی صاحب بڑی دستار باندھ کے، جبہ کبا پہن کے، بڑی تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ کے اللہ اللہ کرتے رہیں ساری زندگی، ساری رات تہجد بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، سارا دن جہاد بھی کریں، اور ممبر پہ بیٹھ کے جرت ہے مولوی میں جو کہہ سکے میں متقی ہوں، اور جو متقی ہے وہ جنت کا وارث ہے؟ کہہ سکتا ہے میں متقی ہوں اور جو متقی ہے وہ جنت کا وارث ہے، لہذا میں مولوی بھی جنت کا وارث ہوں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اس کو ایک مثال سے میں واضح کر کے پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں، توجہ سے سننا بات، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنے طریقے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ محنت کر کے مزدوری میں وہ چیز لے لے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے گھر کی مزدوری کی، کہا یا اللہ اب مزدوری کے طور پر وہ جو آخری رسول ہے میری نسل میں پیدا فرما دے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، محنت کرو، اجرت میں لے لو، بدلے میں لے لو۔ اور ایک طریقہ یہ ہے اگر محتاج ہو، محنت نہیں کر سکتے تو صدقہ مانگ لو، صدقہ لے لو، صدقہ و خیرات بھی لیتے ہیں نا جو محتاج ہوتے ہیں، جو مسکین فقیر ہوتے ہیں۔ تو 3 طریقے ہیں، ایک ہے محنت کر کے بندہ حاصل کر لے، ایک ہے کہ بندہ صدقے میں لے لے، اور ایک ہے وراثت میں مل جائے۔ ایک بندہ 15 مربوں کا مالک ہو، اس کے گھر میں آج ہی بیٹا پیدا ہو، وہ پیدائشی طور پر ان مربوں کا مالک ہوگا، وارث ہوگا، کیونکہ اس کے گھر پیدا ہوا ہے اور اس کی ملکیت اولاد کی وراثت میں جاری ہوتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جنت لینے کے، محنت کر کے مزدوری لے لو، صدقے میں لے لو، وراثت میں مل جائے۔ جو مولوی کہتا ہے میں متقی ہوں متقی ہوں متقی ہوں اور متقی جنت کا وارث ہے، میں بھی وارث ہوں، اس مولوی کو کہو ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کر کے دکھا کہ نمازیں چھوڑ دو مل جائے گی جنت، روزے چھوڑ دو مل جائے گی جنت، حج چھوڑ دو مل گئے جائے گی جنت۔ تو پھر مولوی صاحب کو کہو عقل کو ہاتھ مارو، پھر تو محنت کر کے تم نے لی ہے، پھر تم وارث تو نہیں، محنت کر کے لی ہے، محنت کر کے لی ہے۔ مولا وارث کون ہے؟ فرمایا سنو، ابھی ایک سجدہ بھی حسن نے نہیں کیا تھا، ابھی ایک سجدہ بھی حسین نے نہیں کیا تھا، صحابہ کے مجمع میں میرے نبی نے حسن کو بھی بلایا، حسین کو بھی بلایا، فاطمہ الزہرا کو بھی بلایا، پردے کے اندر مولا علی کو بھی بلایا، اور کہا صحابہ سن لو اور پوری دنیا میں میرا اعلان پھیلا دو۔ فرمایا سنو، میرا حسن بھی جنت کا وارث ہے، میرا حسین بھی جنت کا وارث ہے، میری فاطمہ بھی جنت کی وارث ہے، میرا مولا علی بھی جنت کا وارث ہے۔ تو وارث وہ ہوتا ہے جو ملکیت میں پیدا ہو اور اس کی وراثت جاری ہو۔ مولا علی بھی حضور کے نسب میں شامل ہیں، فرمایا میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، تو یہ بھی وارث ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی وارث ہے۔ اور حسن حسین کے بارے میں فرمایا یہ میرے پھول ہیں اور میرے بیٹے ہیں، تو یہ بھی جنت کے وارث ہیں۔ تو پھر یہ 5 تن پاک جو میدان مباہلہ میں جنگ لڑنے جا رہے ہیں، یہ مباہلہ کے میدان کے فاتح بھی ہیں اور جنت کے وارث بھی ہیں، جنت کے وارث بھی ہیں۔ اب ہم بیچارے کیا کریں جن کو نہ تو محنت سے مل سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ہماری محنت اتنی عروج پر ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں، نہ ہم وراثت میں لے سکتے ہیں، تو طریقہ تو تیسرا ہی بچتا ہے، صدقہ ہی مانگ لو، طریقہ تو آخری بچتا ہے۔ خدا کی قسم ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں،
جیسے بھی ہیں مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہیں، مصطفیٰ کے نوکروں میں شامل ہیں، پنج تن پاک کو ماننے والوں میں شامل ہیں۔ ہمیں نمازوں پہ مان نہیں، ہمیں روزوں پہ مان نہیں، حج زکوٰۃ صدقہ و خیرات پہ مان نہیں، ہمیں مان ہے نسبت آل مصطفیٰ پہ۔ ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں مولا محنت سے مل نہیں سکتی، بارش ہم بن نہیں سکتے، طریقہ آخری بچتا ہے، تو اپنا فضل فرما، اہل بیت کے صدقے میں ہی ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، جن کو صدقے میں ملتی ہے نا، اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا۔ صدقے میں لینے کا کیا طریقہ ہے سنیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند کے حکیم الامت ہیں، اور انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی زندگی میں آخری کتاب بوادر النوادر، زندگی کی آخری کتاب ہے اور فوت ہونے سے 7 دن پہلے مکمل ہوئی تھی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، غوث اعظم کا جن کو صدقے میں ملتی ہے نا وہ طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ جو غوث اعظم ہے یہ بھی تو نبی کا بیٹا ہے نا، یہ بھی تو جنت کے وارث ہیں، کیونکہ باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں، ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں، زمانے کے ولیوں کی گردن سے اونچا آپ کا قدم ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کا دھوبی تھا، اور لکھتے کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ وہ فرماتے ہیں غوث اعظم کا دھوبی تھا، مر گیا، فوت ہو گیا، قبر میں گیا، فرشتوں نے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جھوم کے بولا غوث اعظم کا دھوبی، غوث اعظم کا دھوبی ہوں میں۔ فرشتوں نے پوچھا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس محبوب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگا خدا کی قسم کل ابھی غوث اعظم کے کپڑے دھو کے آیا ہوں، غوث کا دھوبی ہوں۔ ادھر فرشتے پریشانی میں مبتلا تھے کہ ہم سوال کچھ کرتے ہیں جواب کچھ دیتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی فرشتوں جواب تو ہو گیا ہے، جواب تو ہو گیا ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ جو کہتا ہے تم پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے، یہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے میں غوث کا نوکر ہوں، جو غوث اعظم کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے۔ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، جو غوث اعظم کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ میں غوث اعظم کا نوکر ہوں، جو غوث اعظم کا عقیدہ حضور کے بارے میں ہے وہی میرا بھی عقیدہ ہے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی میں نے اس بندے کے مقدر میں جنت بھی لکھ دی ہے، اور جنت الفردوس میں غوث اعظم کی نوکری میں بھی جگہ عطا فرما دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے صدیوں بعد حضور کا خون ہو، اس کا نوکر ہو، اسے صدقے میں جنت میں گوانڈ مل جاتا ہے، پڑوس مل جاتا ہے۔ ہم تو حسین کے بھی نوکر ہیں، ہم تو حسن کے بھی نوکر ہیں، ہم تو سیدہ زہرا کے بھی نوکر ہیں، ہم تو مولا علی کے بھی نوکر ہیں، ہمیں تو مصطفیٰ کی بھی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ تو خدا کی قسم اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ صدقے میں ہمیں بھی مصطفیٰ کی نوکری جنت میں نصیب کر دی جائے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ فرمایا یہی میدان مباہلہ کے فاتحین ہیں اور یہی وارثان جنت ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے صدقے میں جنت کا مسافر بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔